بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سورہ حجرات کی تفسیر سے متعلق ہمارا آج کا یہ 7واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس طرح زندگی میں آپ کی حیات میں محترم اور موقر ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت محترم اور موقر ہے۔ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہ خاموشی کے ساتھ سلام کرتے ہوئے گزر جائے، اور اس کے علاوہ وہاں چیخنا، چلانا، اپنی آواز کو بلند کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف ہے۔ اور اسی کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ دوسرا ادب ہے کہ مومنو تم اپنی آوازوں کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کیا کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے وقت بات چیت میں آواز کو اونچا نہ کیا کرو جس طرح تم میں سے بعض سے گفتگو کرتے وقت آواز کو بلند کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مختلف ہے دوسری شخصیتوں سے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح آپ کا مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ خود رب العزت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھاتا رہتا ہے، اور اس قدر بڑھاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے، بہت مشہور آیت ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دی۔ یہ بلند کس وجہ سے کیا؟ یہ شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عظیم شخصیت ہے۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نا ہم لوگ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں، ہم ان سے کہیں گے کہ جناب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ سے کہیں زیادہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زور زور سے صلاۃ و سلام کرتے رہیں، چیختے رہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ، زور زور سے نعرے، یہ محبت کی صورت نہیں ہے۔ محبت کی صورت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اگر آپ کے سامنے آ جائے، سنت مبارکہ آپ کے سامنے آ جائے تو آپ وہاں پر تسلیم خم کر دیں، آپ خاموش ہو جائیں، سکوت اختیار کریں۔ آپ کے اندر سکینت اور وقار اور متانت اور سنجیدگی وہاں پر آ جانی چاہیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آئی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ورد کیا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھا جا رہا ہے، لہذا وہاں پر آپ کا کام کیا ہے؟ خاموشی سے اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت کرنے کا ایک طریقہ جو اللہ نے ہمیں اسی آیت کے اندر سکھایا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند نہیں کرنا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب علماء کرام، اہل علم، اہل ایمان آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو بیان کریں تو آپ کا معاملہ وہاں پر خوبصورتی کے ساتھ اس حدیث کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہونا چاہیے۔ یہی اللہ رب العالمین اہل ایمان کو ادب سکھا رہا ہے۔ اگر واقعی آپ مؤدب ہیں، واقعی آپ مہذب ہیں، واقعی آپ کو ادب سکھایا گیا ہے، آپ کو تعلیم دی گئی ہے، تو آپ کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جہاں حدیث رسول آ جائے فوراً اس کی اتباع کرنی چاہیے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے، منہج آ جائے، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ جائے، فوراً آپ کو اسے ماننا ہے۔ یہ ہمارا عمل ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، تیرے رب کی قسم، مطلب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھاتے ہوئے کتنی زبردست قسم کھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے، اللہ کی ذات پر یقین نہیں رکھ سکتے اس وقت تک جب تک کہ وہ آپ کو اپنے اختلافی مسائل میں فیصل نہ تسلیم کر لیں،
آپ کو حکم نہ تسلیم کر لیں، آپ کو جج نہ تسلیم کر لیں، آپ کو قاضی نہ تسلیم کر لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر اپنے دلوں میں کسی قسم کا کوئی حرج محسوس نہ کریں، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بتا دیا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے تو اب تنگی نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں صاحب معاملات میں جھوٹ بولنا جائز ہے، آپ اپنی طرف سے کوئی نیا فتویٰ صادر کروا لیں یا کر لیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے بھئی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا ہے کہ معاملات، لین دین کے جو معاملے ہیں، بیع و شراء کے، خرید و فروخت کے جو معاملے ہیں وہ اس طرح ہونے چاہیے۔ وہاں آپ کو خاموشی اختیار کرنا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ کو تھام لینا ہے، پکڑ لینا ہے۔ یہی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا ہے۔ کوئی عالم آپ کے سامنے، کوئی خطیب آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہے، بہت زیادہ ہے، آپ ریفرنس طلب کر لیجئے، دلیل طلب کر لیجئے، اتنا تو آپ کی اجازت ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے وہ ریفرنس رکھ دیتا ہے، دلیل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو اب آپ کو وہاں پر اس کو خاموشی کے ساتھ ماننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی طریقہ ہے، یہی ادب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں سکھلایا۔ اچھا، آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھیے ربط دیکھیے آیت کا۔ اللہ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جی ہاں، اس لیے انسان کو خود کا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی تزکیہ نہ کریں، کبھی بھی اپنے آپ کو پاک اور صاف نہ کہیں، یاد رکھ لیجیے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں، اور خاص طور پہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، ابن قیم رحمہ اللہ ان کے جو خاص شاگرد ہیں، میں بارہا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں تزکیے کے معاملے میں بہت پائے کے عالم، کہ تزکیہ ایک ایسی چیز ہے، تربیت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اگر یہ بھی دعویٰ کرے، کبھی بھی زبان سے اقرار نہیں کر رہا ہے اس کا، لیکن اگر دل میں یہ بھی چیز پیدا ہو جائے کہ آج میں نے بڑے اچھے سے نماز پڑھ لی ہے، آج میں نے بہت اچھے سے روزہ رکھا ہے، تو سمجھ لیجئے آپ نے وہ کام ابھی اخلاص سے نہیں کیا، اخلاص اور باقی ہے۔ یعنی کبھی کبھی اخلاص میں بھی اخلاص کی ضرورت پڑتی ہے۔ جی آپ سوچ رہے ہیں بہت مخلص ہوں، میں مخلصانہ کام کر رہا ہوں، لیکن اس میں بھی آپ کو مزید اخلاص کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس لیے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، انسان بہت اچھی باتیں کر جاتا ہے، لیکن کبھی کبھار کوئی ایک ایسی بات کہہ جاتا ہے اس کی وجہ سے اسے پتہ بھی نہیں لگتا، اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، کوشش یہ کیا کریں کہ جہاں پر بھی قرآن کی بات آ جائے، جہاں پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کا ذکر ہو، تو وہاں پر خاموشی کے ساتھ جیسی آئی ہے اس کو تسلیم کریں۔ ہاں، آپ کو حق حاصل، آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں ضعیف حدیثیں، موضوع، من گھڑت روایتیں پیش کر دیتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، وہاں پر آپ کسی ثقہ، قابل اعتماد عالم سے جا کر کے معلوم کر لیجئے کہ شیخ کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، اتنا تو ہے، ریفرنس طلب کر لیجئے آپ، تاکہ آپ اس ضعیف روایت کے عمل میں نہ پڑیں، اس موضوع اور من گھڑت روایت کے معاملے میں آپ نہ پڑ جائیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حدیث گھڑی گئی ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو اتنا حق حاصل ہے، لیکن یہاں پر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے اعمال تو ضائع نہیں ہو رہے ہیں، بہت ضروری ہے یہ چیز۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کے پاس پست کرتے ہیں، رسول اللہ کی حدیث آ جاتی ہے تو اپنی آواز کو دبا لیتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں کہ میرے پیارے سرتاج، میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے، اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں، سکوت اختیار کر لیتے ہیں، اور اطمینان کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ ایسے حلقوں میں، ایسی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، علمی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، خاموشی اختیار کرتے ہیں، پست آواز کر لیتے ہیں۔ کیا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے جانچ رکھا ہے، آزما رکھا ہے، اور بعد مفسرین نے ذکر کیا ہے اخلصها وجعلها اہلا لها، کہ اللہ رب العالمین نے ایسے دلوں کو تقوی کے لیے خالص کر رکھا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کی آیت اس کے سامنے تلاوت کی جاتی ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے سامنے ذکر کی جاتی ہو، تو وہاں پر اگر وہ خود پر کنٹرول کر لیتا ہے اور بالکل محبت کے ساتھ اس چیز کو قبول کر لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے، اور اس کو اچھے انداز میں عمل کرتے ہوئے بجا لاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی انشاءاللہ الرحمن متقی ہے، تقوی والا۔
اور جو بھی اگر اونچی آواز کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کتاب اللہ سے اونچی آواز کرتا ہے، حدیث سے اونچی آواز کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ قوم کا سب سے بدترین آدمی ہے۔ اتنا یاد رکھ لیجئے، ایک ضابطہ لے لیجئے کہ قوم کا سب سے بدترین آدمی ہے کہ جس نے اللہ سے اونچی آواز کی ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اونچی آواز کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے کرتے ہیں، بہت سارے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے قیامت تک۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اسلوب سکھایا ہے، ادب سکھایا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنی آوازوں کو پست کرنا ہے۔ اگر آپ تقوی والے بننا چاہتے ہیں، پرہیزگار بننا چاہتے ہیں، متقی بننا چاہتے ہیں، تو آپ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت انداز میں لیجئے اور اس پر عمل کیجئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے بخشش ہے، یعنی اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو معاف کرنے، ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا واجر عظیم، اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بڑے اجر سے مراد جنت ہے، کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے گا ایمان پر، برزخ کی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرے گا، اور اس کے بعد آخرت میں حساب و کتاب ہو جانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ معلوم کیا ہوا کہ ربط دے کہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے، اور سنت پر عمل نہ کرتے ہوئے بدعت کو ایجاد کرنا اور بدعت میں ملوث ہو جانا اور بدعت کی نشر و اشاعت کرنا، ان کے لیے اجر عظیم نہیں ہے۔ اجر عظیم اہل سنت کے لیے کہ اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عامل بن جائیے میرے بھائیو، عمل کرنے والے بن جائیے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلی آیت کی تفسیر کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کے اندر غور و فکر کرنے اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔